ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ حمد اور صلاۃ کے بعد لائق صد احترام معزز اور مکرم علماء کرام، معزز ذمہ داران، وابستگان اور کارکنان تحریک منہاج القرآن، بڑا خیالہ اور قرب و جوار سے آج کے اس خوبصورت ماہانہ درس عرفان القرآن میں تشریف لانے والے معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس کی نہایت ہی توفیق خاص سے ہم آج ایک بار پھر تحریک منہاج القرآن کے زیر انتظام اس خوبصورت درس قرآن کی نشست میں جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مبارکباد دیتا ہوں آج کی محفل کے تمام منتظمین کو، معاونین کو، مسجد کی انتظامیہ کو، اہل علاقہ کو کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے اس حسین پروگرام کا انتظام کیا۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ان کوششوں کو، آپ کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بلا تمہید بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر میں گفتگو کو مکمل کروں گا۔ 8 بج کے تقریباً 40 منٹ ہو رہے تو 9:40 پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کو مکمل کر لیں گے۔ سورہ کوثر کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی ہے۔ ہم قرآن مجید کی جو آخری چھوٹی صورتیں ہیں ان کی شرح اور تفسیر ہم نے شروع کی ہے۔ اس میں سورہ فاتحہ اور سورہ عصر اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں، تو آج مجھے حکم بھی ملا تھا سورہ کوثر کے تناظر میں گفتگو کرنے کا، تو اسی سلسلہ میں نے یہ سورہ مبارکہ کا آپ کے سامنے انتخاب کر کے اس کی تلاوت کی۔ پہلے اس کا پس منظر اس سورہ مبارکہ کا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو اس کا تاریخی پس منظر ہے، پھر اس کا سبب نزول کہ وہ کیا اسباب تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیتوں کو نازل کیا، تاکہ قرآن پاک سے ہمیں شناسائی ہو۔ جب بھی قرآن پاک کو ان صورتوں کو پڑھا جائے تو آپ کو پتہ ہو کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اسباب کیا تھے جب ان 3 آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ پھر ان کے مفاہیم کی طرف بڑھیں گے۔ لفظ کوثر جو ہے اس کے معنی اور مطالب کی طرف انشاءاللہ ہم پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلے اس کا جو تاریخی پس منظر ہے اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ آج بھی تاریخ ادب العربی اگر آپ پڑھیں، اور عربی کے نصاب میں یہ موجود ہے، تاریخ ادب العربی ایک کتاب ہے، وہ سلیبس میں پڑھائی بھی جاتی ہے۔ جو مدارس کے طلباء ہیں وہ بھی تاریخ ادب العربی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ایک ٹرم وہاں پہ استعمال ہوتی ہے 7 معلقات۔
سبا کہتے ہیں سات کو، معلق تعلق سے ہے، سبع معلقات، کہ سات وہ کلام جنہیں کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا، یعنی کہ جو اچھا کلام ہوتا تھا کسی شاعر کا، تو جو سب سے جس کو زیادہ پسند کیا جاتا یا مقابلے میں جو اول آتا جس شاعر کا کلام، اس کلام کو، لکھا ہوا کلام، کعبے کی دیوار کے ساتھ اس کو لٹکایا جاتا۔ تو سبع معلقات، ان کے 7 قسم کے وہ شعراء کے کلام تھے جو لٹکائے گئے تھے۔ ہر سال ایک میلہ لگتا تھا، اس میلے پر پھر مختلف شہروں سے لوگ آتے اور اس میں آ کے مقابلہ ہوتا تھا شاعری کا، کیونکہ وہ زمانہ ادب کا اور لغت کا یہ بڑا کمال تھا اس میں، اور عرب خود کو اہل زبان کہتے اور باقیوں کو گونگا عجمی کہتے تھے، کہتے تھے کہ زبان تو ہے ہی ہمارے منہ میں، باقی تو دنیا ساری گونگی ہے، یعنی زبان اور بیان کا وہ دور تھا۔ ایک ایک مجلس میں کھڑے کھڑے کئی 100 اشعار وہ فی البدیہہ بول دیتے تھے۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن کا معجزہ عطا فرمایا۔ فرمایا اے حبیب، جس دور میں زبان اور بیان کمال پر ہے، جس دور میں فصاحت اور بلاغت کمال پہ ہے، ہم آپ کو پہلا معجزہ اسی حساب سے دیتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے شاعر جمع ہو جائیں قرآن جیسا کلام نہیں لا سکیں گے۔ اب جب یہ سورہ کوثر اتری تھی تو میرے آقا نے فرمایا، جب میلہ لگتا تو شاعر آتے ہیں، فرمایا کہ یہ 3 آیتیں بھی اس مقابلے میں پیش کر دو۔ صحابہ کرام گئے، انہوں نے یہ 3 آیتیں مقابلے میں پیش کی کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کی طرف سے یہ کلام ہے۔ اس کو بھی مقابلے میں جب شعراء نے اس کو سنا تو اپنے اپنے کلام جو ان کے تھے وہ سارے کے سارے درے کے درے رہ گئے۔ انہوں نے کہا ان 3 آیتوں کا مقابلہ نہیں ہے، یہ سب سے ٹاپ پہ ہوا۔ تو کعبے کی دیوار کے ساتھ یہ سورہ کوثر لٹکا کے لکھ کے لٹکا دی گئی۔ اب اگلا سال جب ہوگا پھر شعراء آئیں گے اور پھر مقابلہ ہوگا، پھر جس کا کلام سب سے اوپر ہوگا اس کو پھر سورہ کوثر سے میچ کیا جائے گا، تو اس سے اوپر کا ہے کہ نہیں ہے۔ پھر اگلے سال جمع ہوئے، جس کا کلام سب سے اعلیٰ تھا، اب وہ کلام جب لیا اور سورہ کوثر کے مقابلے میں اس کو رکھا گیا، پڑھا گیا، تو وہ سورہ کوثر کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ یعنی اب ہر سال ایسے ہوتا، لیکن اس مقابلے میں سورہ کوثر کا مقابلہ کسی کا کلام نہیں کر پا رہا تھا۔ یمن کا ایک بہت بڑا مشہور شاعر تھا، اس کو بلایا گیا۔ مکے کے کافروں نے کہا اگر اس کلام کا مقابلہ ہم نہ کر سکے یہ تو پھر ہماری شکست ہے۔ یمن سے بڑا شاعر بلایا، اس نے کہا کہ اس کا کوئی توڑ نکالو۔ اس نے جب 3 آیتیں پڑھی تو پڑھنے کے بعد کہنے لگا کہ کاغذ اور قلم لاؤ، تو وہاں کفار و مشرکین بڑے خوش ہو گئے کہ چلیں اس کا کوئی توڑ نکلنے لگا ہے۔ جب وہ کاغذ لے کے آ گئے تو اس نے کاغذ پہ لکھا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، آگے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر۔ تو وہ خوش ہو رہے تھے کہ کوئی توڑ نکل رہا ہے، لیکن اس نے لکھ دیا، اس نے کہا اس کا کیا مقابلہ کرنا، یہ تو بشر کا کلام ہی نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، انسان کا کلام ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر۔ اب وہ 4 آیتیں جو تھیں وہ لگا دی گئیں، تو اب وہ 3 آیتیں، یہ چوتھا اس کا لکھا ہوتا ما ھذا، اس نے کہا اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ انہوں نے پھر ایک اور بڑا شاعر تھا اس کو ہائر کیا، مقابلہ تو کرنا ہے اس کلام کا، نہیں تو شکست ہے ہماری۔ کسی اور ملک سے بلایا، یہ یمن سے تھا کوئی کہیں اور سے۔ اب اس کو نہیں پتا تھا کہ اصل میں 3 چوتھی وہ لکھ گیا تھا نا ما ھذا کلام البشر۔ اب جب وہ آیا اگلا شاعر، اس نے جب آ کے پڑھا، اس نے کہا اچھا اس کا توڑ نہیں، انہوں نے کہا اس کا توڑ کوئی نہیں۔ جب اس نے پڑھا ان 4 آیتوں کو تو اس نے کہا کہ قلم لے آؤ، قلم لے۔ اس نے آ کے نا ما ھذا کلام البشر کے نیچے لائن لگا دی، اس نے کہا یہ بشر کا ہے، پچھلے 3 آیتیں بشر کی نہیں ہیں۔
हाजा कलाम उल बशर, ये जो लिखा है ना मा हाजा कलाम उल बशर, कोई ये ना समझे कि ये पिछली आयतों के साथ है। उसने कहा ये बशर का है, पिछली 3 बशर की नहीं है। अब जो भी आए वो उसका कोई मुकाबला ना कर सके। अब ये बड़े परेशान हो गए। इन्होंने सारे शायरों को कहा भी तुम्हारा क्या फायदा, बड़ा तुम्हारा नाम सुना है, तो इसका कोई तोड़ निकालो। उन्होंने कहा चलो अगले साल कुछ ना कुछ करके आएंगे। वो कुरान मजीद का जो आयात नाजिल हो चुकी थी वो सारा उनके सामने रखी गई। उन्होंने कहा चले इसका मुताला करेंगे, इसका तोड़ नहीं। अगले साल आए तो कुफार मुशरिकीन ने कहा बताओ भाई क्या किया। कहा इसका कुरान का मुकाबला तो हम नहीं कर सके, ये 3 आयतों का भी मुकाबला नहीं है, लेकिन हमने कुरान में से 4 गलतियां निकाली हैं, 4 गलतियां हम ले आए हैं। उन्होंने कहा ये भी बड़ी बात है, चले हम उनके नबी के सामने कुछ मुंह दिखाने के काबिल तो हो गए। 4 गलतियां मिल गई हैं हमें उनके रब के कलाम में। तो आ गए मेरे आका के पास मेले पे, वो शुअरा भी साथ थे, कुफार मुशरिकीन भी। तो कहने लगे कि आप ये जो कहते हैं ये मेरे रब का कलाम है कुरान, इसमें 4 गलतियां हैं। आका ने फरमाया कौन सी 4 गलतियां हैं। शुअरा ने कहा भी, एक आयत है उसमें अल्लाह फरमाता है कालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा। उनने कहा ये जो होज़ोवा है ना, ये होज़ोवा अरब में इस्तेमाल नहीं होता, ये लफ्ज़ जो है वो यहाँ इस्तेमाल नहीं होता, तो ये लफ्ज़ ठीक नहीं है। दूसरी आकर फरमाया कौन सी गलती तो मैं नजर आई कुरान में। कहने लगे ये जो अल्लाह कहता है वह मकरू मकरन कुब्बारा, कहते हैं कुब्बारा लफ्ज़ नहीं बोला जाता, या कबीर होता है या अकबर होता है, कुब्बारा कहाँ से आ गया। ये भी अरब का इस्तेमाल का लफ्ज़, ये भी गलती है। आकर फरमाया और एक और आयत तुमने पढ़ी, उसमें अल्लाह फरमाता है इन्ना हाजा लशैउन उजाब। कहने लगे शैउन तो लफ्ज़ होता है, ये लशैउन कहाँ से आया है, अजीब तो होता है, ये उजाब कहाँ से आया है। ये 4 जो है ना ये एतराज़ लेके आए। तो आका ने फरमाया चलो ऐसा करो कि तुम मेरे खैमे में आ जाओ, तुम्हें मैं इन 4 एतराज़ात का जवाब देता हूँ, लेकिन जब आओ मेरे पास तो जो मेले पर तुम्हारा सबसे बड़ी उम्र का बंदा है बुजुर्ग, उसको भी लेके आना, खुद भी आओ, और जो मेले पे सबसे बड़ी उम्र का बंदा आया हुआ है किसी मुल्क से है उसको भी लेके आओ। उनने कहा ठीक है। मेरे आका अपने खैमे में तशरीफ ले गए। इतने में वो शुअरा भी आ गए, मक्के के सरदार भी आ गए, और साथ एक बड़ी उम्र का जो था मेले पे 80-90 साल उम्र थी जितनी थी, वो बड़ा मुश्किल से चलता हुआ असा की टेक लगाए, वो भी उसको भी लेके आए। तो जब अंदर दाखिल हुए मेरे आका बैठे हुए थे, जब आया वो बाकी भी बैठे, जब वो बुजुर्ग भी बैठा ना जो बड़ी उम्र का था, जब वो बैठ गया तो मेरे आका खड़े हो गए। तो जब मेरे आका खड़े हुए तो अब वो बाकी भी खड़े हो गए, और वो बुजुर्ग ने कहा अब मैं भी उठूं। अब वो बड़ी मुश्किल से सहारा लेके खड़ा हुआ। जो ही वो खड़ा हुआ आका बैठ गए। आका बैठ गए तो अब उन्होंने कहा जी अब हम भी बैठे। फिर वो बड़ी मुश्किल से सहारे ले लेके वो बाबा बैठा। जब बैठा तो आका फिर खड़े हो गए। इन 3 दफा ऐसे किया, वो बैठता हुजूर खड़े हो जाते, वो खड़ा होता आका बैठ जाते। अब 3 दफा 80-90 साल उम्र हो, वो बंदा उठे बैठे, तो अब वो चिड़चिड़ा सा हो गया। तो जब चिड़चिड़ा हुआ तो वो कहने लगा या मोहम्मद, अब इस बाबे को नहीं पता था कि जो शायर आए खड़े ये 4 गलतियां ढूंढे खड़े हैं कुरान में से, उसको नहीं पता था। वो तो फकत बड़ी उम्र का बंदा ढूंढ के लेके आए मेले में जो आया हुआ था। अब जब वो चिड़चिड़ा हुआ तो उसने कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतत्तखिज़ुनी हुज़ुवा, कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं कि मैं बैठता हूं आप उठ जाते हैं, तो जब मैं खड़ा होता हूं आप बैठ जाते हैं, तो मेरे साथ आप मजाक कर रहे हैं। अब होज़ोवा जो वो कहते थे ये सही लफ्ज नहीं है अरब में, वो बाबे ने वही बोल दिया। अब वो एक दूसरे के मुंह को देखे, हम ये गलती ढूंढ के आए खड़े थे और ये बुजुर्ग हमारा जो लाया हुआ है ये वही लफ्ज बोल रहा है। अच्छा, अगला लफ्ज क्या कहा उसने, कहने लगा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतत्तखिज़ुनी हुज़ुवा, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। व इन्नी शैखुन कुब्बार,
اور میں بڑی عمر کا بزرگ ہوں، میرے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ هَذَا مِنْكَ لَشَيْءٌ عُجَابٌ، کہنے لگا کوئی اور میرے ساتھ یہ مذاق کرے تو الگ بات ہے، آپ جیسا بندہ میرے ساتھ مذاق کرے یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اب وہ 4 غلطیاں جو ڈھونڈ کے لائے تھے بڑی محنت کر کے کہ یہ صحیح نہیں ہے لفظ، عرب میں نہیں بولے جاتے، وہی 4 لفظ اس بزرگ کی زبان سے آقا نے ان کو سنوا دیے۔ اب وہ اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے کہا قرآن کی آیت کیا، قرآن کی سورت کیا، قرآن کے کسی لفظ میں بھی غلطی نہیں ڈھونڈی جا سکتی۔ اب یہ قرآن مجید نے چیلنج کیا تھا، پہلے چیلنج کیا کہ قرآن جیسا قرآن لاؤ، یہ چیلنج آیا سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں، اب سینٹر بنتا ہے بالکل۔ اب اس میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، فرمایا جن و انس جمع ہو جاؤ اور مل کر اس قرآن کی مثل لے کے آؤ۔ اللہ کہتا ہے لا یاتون بمثلہ، تم کبھی بھی قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ یہ پہلا چیلنج کیا کہ آؤ قرآن جیسا قرآن لاؤ، نہیں لا سکے، اللہ نے چیلنج کم کر دیا۔ پھر فرمایا جب فرمایا نا کہ قرآن جیسا قرآن لاؤ، یہ قرآن کے سینٹر میں یہ بات آئی ہے، مڈل میں بالکل۔ اب یہ قرآن میرے سامنے، آدھا قرآن ادھر ہے آدھا ادھر ہے، بالکل سینٹر میں یہ اللہ تعالی نے فرمایا۔ اب پھر کہا کہ چلو قرآن جیسا قرآن تو نہیں لا سکتے، قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، چلو قرآن جیسی کوئی 10 صورتیں لے آؤ۔ جب کہا نا 10 صورتیں لاؤ، یہ فرمایا سورہ ہود میں 12ویں پارے میں، اور سورہ ہود کا نمبر نکالیں تو یہ سورت نمبر ہے 11۔ جب اللہ نے کہا نا قرآن جیسی 10 صورتیں لاؤ، یہ بات وہاں فرمائی جس صورت کے پیچھے صورتیں 10۔ جہاں فرمایا قرآن جیسا قرآن لو، وہ مڈل میں تھا، آدھا قرآن ادھر آدھا ادھر۔ جہاں فرمایا 10 صورتیں لاؤ، اس سے پہلے صورتیں 10 ہیں، 10 نہیں لا سکے، اللہ نے چیلنج اور کم کر دیا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے اس پر جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا یعنی قرآن، تو پھر کیا کرو، قرآن جیسی کوئی ایک ہی سورت لے آؤ۔ جا اللہ نے کہا ایک سورت لاؤ، اس سے پہلے سورت ہی ایک تھی۔ اب پہلے سورہ فاتحہ ہے، دوسری سورت بقرہ ہے۔ اب یہ بھی قرآن پاک کا ایک انداز ہے، جہاں قرآن کہتا ہے 10 لاؤ، اس سورت سے پہلے 10 تھی۔ جہاں فرمایا 1 لاؤ، اس سے پہلے ہی 1 ہے۔ اب ایک سورت کون سی؟ میں کہ یہ سورہ کوثر لے کے آؤ جو سب سے چھوٹی ہے، بڑی بھی نہیں۔ اب سورت بھی نہیں لا سکے، پر فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّن مِثْلِهِ، سورت بھی نہیں لا سکے، آؤ پھر قرآن جیسی کوئی ایک آیت ہی لے آؤ۔ اور وہ آیت ہی نہیں لا سکے۔ سورہ طور میں آیت کا فرما دیا۔ اب یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، نہ قرآن جیسا قرآن لا سکے، نہ 10 صورتیں لا سکے، نہ 1 لا سکے، نہ 1 آیت لا سکے، اور سب سے چھوٹی صورت فرمایا کہ یہ کوثر ہے، اس جیسی لاؤ۔ تو یہ اس کا سورہ کوثر کا تاریخی پس منظر ہے۔ تو اب اس کے ہم سبب نزول اور شان نزول کی طرف چلتے ہیں۔ شان نزول یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد ہے، اب وہ جوانی کو نہیں پہنچی۔ میرے آقا کو اللہ نے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے 4 بیٹیاں۔ بیٹیوں کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 1 بیٹی تھی، نہیں، یہ مغالطہ ہے۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے حبیب اپنی ازواج سے بھی فرما دے، اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دے۔ کوئی کہے چلیں جتنے بھی امت ہے وہ بیٹیاں ہوں گی، نہیں، آگے پڑھ کے دیکھیں، فرمایا وصالح المومنین، جو ایمان والوں کی
مومنوں کی جو گھر والیاں ہیں ان سے بھی فرما دیں، یعنی ان کا ذکر الگ کیا، بنی اسرائیل مومنین الگ ہے، مومنین کی جو گھر والیاں ہیں ان کو بھی فرما دے، اپنی بیویوں کو بھی فرما دے، بنات کا اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دے۔ تو پتہ چلا بیٹیوں سے مراد امت کی باقی خواتین نہیں ہیں، ان کا ذکر تو نساء المومنین میں آ گیا، تو بنات کا میں نسبی بیٹیاں ہیں، صلبی بیٹیاں جو آقا کی اپنی بیٹیاں ہیں، وہ 4 ہیں۔ اب یہ بنات کم سے کم 3 پہ آتا ہے، عربی زبان میں 3 ہو تو بنات آئے گا، 1 ہو تو بنت آئے گا۔ اگر بیٹی 1 ہوتی اللہ کہتا یا ایھا النبی جو کل ازواجک و بنتک، اللہ بنت نہیں کہہ رہا، بنات کہہ رہا ہے۔ تو کم از کم 3 بیٹیاں تو قرآن سے ثابت ہو رہی ہیں، 3 سے زیادہ جتنی وہ بنات میں آئیں گی، لیکن 4 ہیں۔ سب سے پہلے میرے آقا کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اور ساری اولاد میرے آقا کی پہلی زوجہ سے 1 بیٹا ہے، حضرت ماریہ قبطیہ سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ ان سے ہیں، مدینے میں پیدا ہوئے تھے۔ اب حضرت قاسم پیدا ہوئے سب سے پہلے، تو اس وجہ سے میرے آقا کی کنیت بنی ابو القاسم۔ اب یہ بھی بچپن میں وفات پا گئے، چھوٹی عمر میں۔ پھر آقا کو اللہ نے بیٹی عطا کی، حضرت زینب، پھر دوسری بیٹی حضرت رقیہ، پھر تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم، چوتھی بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام۔ پھر آقا کو اللہ نے بیٹا دیا، نام تھا عبداللہ، انہی کا لقب تھا طیب و طاہر، اور یہ حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، میرے آقا اعلان نبوت فرما چکے تھے۔ جب اعلان نبوت ہو چکا تھا، مکے میں آقا دعوت توحید شروع کر چکے تھے، اب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، تو نرینہ اولاد بھی ہو تو پھر وہ مشن آگے بڑھتا ہے، پھر آگے وہ سارا نظام چلتا ہے۔ جب حضرت عبداللہ کی وفات ہوتی ہے تو کفار خوش ہوئے، آس بن وائل سہمی یہ آیا اور اس نے خوشی کا اظہار کیا، اور مکے کے گلیوں میں کہنے لگا معاذ اللہ محمد ابتر ہو گیا ہے، معاذ اللہ ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، نرینہ اولاد نہیں رہی، جب نرینہ اولاد نہیں ہے تو ان کا مشن نہیں بڑھے گا، جب مشن نہیں بڑھے گا ان کے ماننے والے کم ہو جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا ان کا ماننے والا ایک بھی نہیں رہے گا۔ اپنی زندگی میں جتنی یہ محنت کر لیں، ان کے جانے کی دیر ہے، وہ کہنے لگا ان کا مشن ختم ہو جائے گا۔ جب یہ باتیں کی میرے آقا کے دل پہ تکلیف ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کے اس رنج کو ختم کرنے کے لیے، اور کافروں کا یہ تانا کہ مصطفیٰ ابتر ہوئے، اس کا جواب دینے کے لیے اللہ نے سورہ کوثر کو اتارا۔ کیا فرمایا؟ اے حبیب یہ تانا دے رہے ہیں آپ کو معاذ اللہ کہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں رہی، مشن نہیں چلے گا۔ اللہ کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہمارا وعدہ ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی نماز بھی پڑھیں، قربانی بھی دیں، ان شانئک ھو الابتر، یہ کہتے ہیں آپ ابتر ہیں، اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے جو دشمن مصطفیٰ ہوگا اس کی نسل میں بڑھنے نہیں دوں گا، وہ نسل بریدہ دشمن ہوگا آپ کا، ابتر وہ ہوگا۔ اب ایک وجہ یہ بھی بعض لوگوں نے لکھی ہے کہ اس سورہ کوثر کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکے شاعر، چونکہ اس میں اللہ نے اعلان کیا تھا کہ مصطفیٰ کا دشمن ابتر ہوگا، مستقبل کی بات تھی، تو شعراء مستقبل کا مقابلہ کیسے کرتے کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا؟ یہ سورت مستقبل بتا رہی ہے اور کوثر کا عطا ہونا بتا رہی ہے، اس لیے وہ اس کا توڑ نہیں کر سکے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اب اللہ نے کہا دشمن مصطفیٰ ابتر ہوگا۔ اب جب یہ سورت اتری تو میرے آقا کو تسلی ملی، وہ جو کافر خوش ہو رہے تھے کہ نسل نہیں چلے گی، اللہ نے کہا میں نسل اے حبیب آپ کے آگے چلا کے دکھاؤں گا۔ اب جب یہ سورہ مبارکہ اتری ہے، اب اس کا شان نزول میں ایک حدیث پاک میں کوٹ کر دوں تاکہ اس سے تھوڑا سا واضح ہو جائے گا کیسے مصطفیٰ کے دل کو تسلی ملی، اور یہ جو کوثر عطا کیا، اب تانا تھا کہ ان کا